اس کی ذات میں جو بھی کسی کو شریک کرے گا وہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا، اور یہی توحید کے منافی ہے۔ اور اگر یہ مانتا ہے کہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت ربوبیت کی نسبت والدین کی طرف بھی کی ہے، رب وہ ہے لیکن وہ رب حقیقی ہے، وہ رب ہے، وہ رب ہونے کی صفت اس کی ذاتی ہے۔ ہاں والدین کو اس نے اس کا ایک حصہ عطا کیا ہے یا عطائی ہے، یہ رب نہیں ہے، رب نہیں ہے لیکن رب کی صفت کا اظہار ہے، اس لیے ان کی طرف بھی رب کی نسبت کر دی گئی ہے۔ اب کوئی انہیں رب کہنا شروع کر دے یہ درست نہیں ہوگا، انہیں رب نہیں کہہ سکتے، رب صرف اللہ کی ذات ہے۔ لیکن اس خدا نے خود قرآن میں فرمایا قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ہے، رب دونوں طرف، ایک طرف رب اپنی طرف نسبت فرمائی، قل رب ارحمہما ہے میرے رب، وہ رب حقیقی رب اللہ ہے رب، تو ارحمہما میرے والدین پر رحم فرما، کس طرح رحم فرما؟ کما ربیانی صغیرا، جس طرح بچپن میں رب کی نسبت اب پھر رب نے والدین کی طرف فرما دی، جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے تیری صفت ربوبیت کے اظہار کے طور پر پالا تھا، پالنے والا تو ہی ہے، لیکن والدین نے تیری صفت ربوبیت کے اظہار کے طور پر مجھے پالا، اس لیے رب تو نے ان پر چونکہ اپنی صفت انہیں عطا کی تھی، ان پر اظہار کیا تھا، اب اس کا صدقے میں تو ان پر رحم فرما دے۔ اب کہیں کہ والدین رب ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، رب تو نہیں ہے، رب تو رب کائنات اللہ کی ذات ہے، لیکن چونکہ صفت ربی ان کی طرف منسوب ہوئی ہے اس لیے ہم اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن کے الفاظ ہیں، میرے اور آپ کے نہیں ہیں۔ تو پھر اس سے آگے چلتے ہیں مختصر رہتے ہوئے کہ آج ہم نے تین جو ہے نا اس کے سٹیپ طے کرنے ہیں، دو پچھلے پروگراموں میں طے ہوئے تھے، کل اور ہوا۔ اللہ کی اگر اس کے معانی پر جائیں تو بات بہت وسعت پر اور پھیل جائے گی، معانی چونکہ ہم زیر باس لا نہیں رہے، ہماری بات ہو رہی ہے توحید سمجھنے پر اور اس کے مقابلے میں شرک کو سمجھنے پر کہ شرک کیا ہے، تو اس لیے ہم اسی موضوع سے ریلیٹڈ رہتے ہوئے ہم چوتھے کلمے پر چلتے ہیں، قل هو اللہ احد۔ اب احد ہے، آپ فرما دیجئے وہ اللہ کیا ہے؟ احد ہے۔ اب رب کائنات نے واحد کا صیغہ بھی قرآن میں استعمال فرمایا ہے، احد کا بھی استعمال فرمایا ہے، اب یہاں پر احد کیوں استعمال فرمایا؟ تھوڑا سا ہم اسے سمجھ کر آگے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ یوسف آیہ نمبر 39 میں ارشاد فرمایا، جب یوسف علیہ السلام قید تھے اس میں قید خانے میں، تو انہوں نے اپنے ان دوستوں سے جو ان کے ساتھی تھے ان سے ایک سوال کیا تھا۔ کیا سوال کیا تھا؟ یا صاحب السجن، ہے میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، لفظ واحد کی بات ہو رہی ہے، کیا متفرق قسم کے جو رب ہیں وہ بہتر ہیں یا اللہ جو واحد ہے قہار ہے؟ اب رب کائنات نے واحد کا بھی اپنے لیے لفظ استعمال فرمایا ہے کہ وہ ایک ہے، واحد ہے، قہار ہے، غالب ہے، زبردست ہے، تو واحد بھی ہے۔ یہاں پر جو ہماری موضوع کی آیت ہے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے اللہ کیا ہے؟ احد ہے۔ وہاں واحد ہے یا احد ہے؟ واحد اور احد میں فرق کیا ہے؟ واحد اسم فاعل کا صیغہ ہے، واحد اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور احد افعل التفضیل کا صیغہ ہے۔ افعل التفضیل کے صیغے احد میں زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے، وحدت کا زیادہ اس میں زور پایا جاتا ہے، اس میں زیادہ فضیلت پائی جاتی ہے، اس میں اس کی وحدانیت کا زیادہ اظہار پایا جاتا ہے۔ اس لیے رب کائنات چونکہ یہ ہے ہی سورہ توحید، سورہ اخلاص کا دوسرا نام سورہ التوحید ہے، تو اس لیے رب کائنات نے وہاں وہ صیغہ استعمال کیا جو سب سے اعلیٰ تھا، اس کی وحدانیت کا سب سے بڑا اظہار تھا، اس لیے رب کائنات نے قل هو اللہ احد، وہ واحد نہیں احد ہے، اس کے بعد کوئی وحدانیت کا مستحق ہے ہی نہیں ہے، وہی ہے، سب سے بڑا واحد وہ ہے، سب سے زیادہ
جو تنہائی جس کو اکیلا ہونے سے مراد وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں لیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا نہ کوئی مد مقابل ہے، نہ اس کی کوئی ضد ہے، نہ اس کا ہم اثر ہے، نہ اس کے سامنے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، نہ اس کا مقابلے میں منزل اس مقام و مرتبے کا کوئی عامل کوئی اور ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے وہ اپنے مقام، مرتبے، اپنی ذات کے اعتبار سے یکتا اور تنہا